السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ پیشی خدمت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو ایک ایسی ہستی کے متعلق جاننے کو ملے گا جنہوں نے اسلام کی بہت بڑھ کر خدمت کی۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تصور کیجئے یہ ہے وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلات کے دور سے گزر رہے تھے۔ اسلام ابھی تک پوری طرح پھیلا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق تجارتی سفر کٹ کے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل نے تنزیاً کہا کہ کچھ اپنے دوست کا حال بھی معلوم ہے۔ ابو بکر نے جواب دیا، ابھی تو میں سفر سے لوٹ رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، مگر بے قراری اتنی تھی کہ فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ابو کبیر پر بیٹھے تھے۔ ملاقات ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی منتخب کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ابو بکر فوراً ایمان لے آئے۔ یہ محترم ہستی ہیں حضرت رومان کہ جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت تک ساتھ دیا جب تک وہ زندہ رہیں، اور وہ تمام مشکلات برداشت کی جو اس راستے میں ان کو پیش آئیں۔ لیکن آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ رومان زوجہ ہے ان ہستی کی جو فوراً ایمان لائے تھے، تو رومان ان کے پیچھے نہ رہی، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی اور سابقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئی۔ رومان کنیت ہے، ان کا نام زینب بنت عامر قبیلہ کنانہ کے خاندان فراز سے تھی۔ ابتدائے اسلام میں حضرت ابو بکر کے ساتھ انہوں نے بھی اس صدا کو لبیک کہا۔ ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر تنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائیت میں مدینہ روانہ ہو گئے تھے، لیکن ان کا خاندان مکہ میں مقیم تھا۔ مدینہ پہنچے تو وہاں سے زید بن حارثہ اور ابو رافع مستورات کو لانے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ رومان بھی انہی کے ہمراہ مدینہ آئی۔ شعبان سن 6 ہجری میں جب افق کا واقعہ پیش آیا، رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ نئے صدمے کا وقت تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر میکے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولا خانہ پر تھے اور حضرت رومان رضی اللہ تعالی عنہا نیچے بیٹھی تھی۔ پوچھا کیسے آئیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بولی، بیٹی اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اس کی سوتنے حسد کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے کچھ تسکین نہ ہوئی اور چیخ مار کر روئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی آواز سنی تو بلا خانہ سے اتر آئے اور خود بھی رونے لگے۔ پھر ان سے کہا کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ ان کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر خود روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ صدمے سے بخار آ گیا، دونوں نے ان کو گود میں لٹایا۔ اثر پڑھ کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ اگر واقعی تم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو خدا سے توبہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدین سے کہا، آپ لوگ جواب دیں، لیکن جواب ملا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ غرض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی جواب دیا۔ جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں ان کی صاف طور پر برات کی گئی تھی، تو حضرت رومان رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ تم اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نہ ان کی مشکوک ہوں اور نہ آپ کی، میں صرف اپنے اللہ تعالی کا شکر ہے ادا کرتی ہوں۔
اس سن کے آخر میں مہمانوں کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا میں سے 3 صحابوں کو اپنے گھر لائے تھے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو واپسی میں گھر آئے تو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کہاں بیٹھے؟ بولے تم نے کھانا نہیں کھلایا؟ جواب ملا کھانا بھیجا تھا لیکن ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا۔ غرض کھانا کھلایا گیا اور اس قدر برکت ہوئی کہ نہایت افراد کے ساتھ بچ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام رومان سے پوچھا اب کتنا ہے؟ بولی 3 گنا سے زیادہ ہے۔ چنانچہ سب اٹھوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ حضرت ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ بن حارث سے ہوا جس سے طفیل بن عبداللہ متعلق پھر انہی کے ہمراہ مکہ آ کر حکامت کی۔ عبداللہ حضرت ابو بکر کے حلیف بن گئے۔ جب ان کے مذکورہ شوہر کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ام رومان سے نکاح کر لیا۔ ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر عبد الرحمن بن ابو بکر انہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور طفیل بن عبداللہ پہلے شوہر عبداللہ بن حارث سے تھے۔ حضرت ام رومان نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی اور انہیں کہیں پہ بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت ام رومان نے 9 ہجری یا اس کے بعد انتقال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 6 ہجری میں وفات پائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔